الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد۔ ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، رسول پاک علی روح السلام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے محترم بھائی عبدالرشید صاحب نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی، اور جس طرح کہ انہوں نے بیان کیا کہ 2 سال پہلے یہ ہم سے ملاقات کے لیے روٹرڈیم تشریف لائے، اور گزشتہ سال بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو مسجد تیار ہوگی، تو الحمدللہ کافی حد تک مسجد تیار ہے، فنیشنگ باقی ہے، اور جس طرح انہوں نے خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے لیے محنت کی اور اسے تیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے لیے بھی گھر تیار کرے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی رفقا، ان کے دوست احباب، جنہوں نے جس طرح بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی خالی نہیں جائے گا، فیض ملے گا۔ دوسری خوشی مجھے یہ بھی ہوئی کہ یہاں پر ہمارے ملک کے مشہور و معروف ثناخواں جناب ساجد قادری بھی تشریف فرما ہے، اور اپنی آواز کا جادو انہوں نے جگایا، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضور کی ثناخوانی اللہ کی مہربانی، اہل سنت کی نشانی، وہابیوں کے لیے پریشانی۔ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، پریشانی تو ان کے لیے، ہماری تو نشانی ہے، تو اہل سنت کی نشانی ان کے لیے پریشانی، تو اس میں کس بات کی حیرانی؟ اور اگر آخر میں مل گئی بریانی تو پھر تو ساری پریشانی دور۔ خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور انہوں نے جس بہترین انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ثناخوانی کی، اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سوچنے لگا کہ اس مسجد میں کیا تقریر کروں۔
مسجد کا نام ہی رکھ دیا تقوی. اب مسجد تقوی میں تو سارے متقی موجود ہیں اور میں ایک گناہگار آدمی یہاں پہنچ گیا. اتنے متقی آدمیوں میں ایک گناہگار. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو تقوی پر ہی تقریر کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سبحان اللہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. قرآن تقوی کا حکم دے رہا. ہم نے مسجد قائم کر دی تقوی. فلاں کہتا ہے میں متقی ہوں، وہ کہتا ہے میں متقی ہوں، وہ کہتا ہے یہ متقی ہے. کبھی سوچا کہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہے؟ تقوی کے معنی بچنا یا ڈرنا، اپنے آپ کو بچانا. ڈرنا کس سے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ کے غضب سے. متقی پرہیزگار، پرہیز کر. اب اس کی مثال میں ایک ایسی دے دوں کہ تاکہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. متقی کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری اختیار کرے. مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، مجھے نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کھانسی ہے. ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے ایک نسخہ لکھ دیا. ایک گولی صبح کھانی ہے، پھر دوپہر کو کھانی ہے، پھر شام کو کھانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ناشتہ کریں گولی کھانی، دوپہر کو کھانا کھایا گولی، پھر شام کو پھر گولی. گولی جانتے ہو نا؟ ایک دوسرے کو گولیاں دیتے رہتے. یہ وہ گولی نہیں ہے، دوسری ہے کھانے والی گولی. ہمارے ملک میں بھی بڑی گولیاں ہیں لیکن وہ الگ ہے، وہ انسان کو مار کے دیتی. خیر بہرحال، اب وہ گولی آپ نے کھائی، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا لیکن ساتھ ساتھ پرہیز بتا دیا. آپ کو نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یہ گولی ہے، ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، پورا نسخہ تیار. لیکن ساتھ ساتھ کیا بتایا؟ ٹھنڈے پانی کا پرہیز. ٹھنڈے پانی نہیں پینا ہے، کولڈ ڈرنک نہیں، ٹھنڈے پانی نہیں پینا. کھٹی چیزوں کا پرہیز. اچار نہیں کھانا ہے. اچار تو جانتے ہو؟ چٹنی. پرہیز بتا دیا، یہ چیزیں آپ کو نہیں کھانی. گولی کھانی. اب آپ نے کیا کیا؟ گولی کھائی اور ٹھنڈا پانی بھی پی لی. ٹھیک ہے نا؟ پھر دوپہر کو گولی کھائی، پھر کھٹی چیزیں کھا لی، کیچپ کھا لی، ٹومیٹو کیچپ اور اس قسم کی چیزیں. تو بتاؤ فائدہ ہوگا؟ مرض کو فائدہ ہوگا. علاج بھی ہو رہا ہے، بد پرہیزی بھی ہو رہی. جن چیزوں سے منع کیا وہ بھی. اور اس کے برعکس اگر کوئی دوا نہیں کھائیں، صرف پرہیز کر لیں، آدھے سے زیادہ مرض دور. کوئی گولی نہیں کھائی، پرہیز کر دیا، ٹھنڈا پانی نہیں ہے، نہیں پیا، کھٹی چیزیں نہیں کھائیں، کس قسم کی چیزیں نہیں کھائیں، پرہیز کر دیا، فائدہ ہو گیا. یہی ہمارا حال ہے. ہم روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. انسانیت روحانی بیماریوں میں مبتلا تھی. خالق کائنات نے طبیب انسانیت کو بھیج دیا. ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار تشریف لائے، کہاں تم سب بیمار ہو، آؤ میں تمہیں ایک نسخہ لکھ دوں. ڈاکٹر نے نسخہ لکھا تھا نا، صبح یہ، شام کو یہ، رات کو یہ. نسخہ لکھ دیا، صبح فجر پڑھنی ہے، دوپہر کو ظہر پڑھنی ہے، پھر عصر پڑھنی ہے، پھر مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پرہیز ہے، جھوٹ کا پرہیز ہے.
غیبت کا پرہیز، چغلی کا پرہیز، کسی کی دل آزاری کا پرہیز، حقوق غصب کرنے کا پرہیز، سارے پرہیز بتا دیے. اور ہم نے کیا کیا؟ فجر پڑھی جھوٹ بولا، ظہر پڑھی جھوٹ بولا، عصر پڑھی دھوکہ دیا، مغرب پڑھی سود کھایا. جن جن چیزوں کا پرہیز تھا سب کرتے رہے. روحانی بیماری کیسے دور ہو؟ کیسے دور ہوگی؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سارے کام بھی کر رہے ہیں، تو روح کو فائدہ کیسے ہوگا؟ روح میں تازگی کیسے پیدا ہوگی؟ مرض کی دوا بھی کھاؤ اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرو، پھر دیکھو جسم بھی صحت مند اور روح بھی صحت مند. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے تقویٰ. جب پرہیز کرتے رہو گے پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. یہی فرق ہے ہم میں اور ان بزرگان دین اور یہ کاملین. ہم نے پرہیز نہیں کیا، غوث اعظم نے اپنی زبان کو جھوٹ سے روک لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز نے اپنی زبان کو جھوٹ سے روک لیا. سبحان اللہ. دادا گنڈوش علی ہجویری نے اپنی زبان کو جھوٹ سے روک لیا، اپنی نظروں کو بد نگاہی سے روک لیا. جس نے اپنی نگاہوں کو بغداد میں بچا لیا اسے غوث اعظم کہتے ہیں. جس نے اپنی نگاہوں کو اجمیر میں بچا لیا اسے غریب نواز کہتے ہیں. جس نے اپنی نگاہوں کو لاہور میں بچا لیا اسے دادا گنڈوش علی ہجویری کہتے ہیں. جس نے اپنی نگاہوں کو پاک پٹن میں بچا لیا اسے بابا فرید شکرگان کہتے ہیں. جس نے اپنی نگاہوں کو سرہند میں بچا لیا اسے مجدد الفسانی کہتے ہیں. جس نے اپنی نگاہوں کو دہلی میں بچا لیا اسے محبوب الہی کہتے ہیں. جس نے اپنی نگاہوں کو کوچہ شریف میں بچا لیا اسے مخدوم سنان کہتے ہیں. یہ سارے پرہیزگار ہیں، انہوں نے ہر چیز سے پرہیز کیا، خدا نے پرہیزگار بنا. سبحان اللہ. اور ایسے پرہیزگار بنے، ایسے متقی کہ جو ان کے قریب چلا گیا وہ بھی متقی بنا. سبحان اللہ. جن پر نگاہ ڈال دی اسے بھی کامل بنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سمجھ گئے تقوی کیا ہے؟ جامع مسجد تقوی تو سمجھ گئے تھے، اب تقوی کو بھی سمجھو، تاکہ جب مسجد تقوی میں آؤ تو پورا تقوی اختیار کر کے سبحان اللہ. پورے متقی بن کر آؤ. قرآن نے کہا ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. سبحان اللہ. لیکن جب اسی کلام میں آگے دیکھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں، تو دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب کنفیوژن پیدا ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، یہ کیا بات؟ ایک طرف ہدی للمتقین، ایک طرف ہدی للناس. ہدی للناس تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہدی للمتقین تک ہماری ناقص عقل نہیں پہنچی. کیوں؟ مولا تو نے کہا ہدی للمتقین کے ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقی تو بنتا ہی جب ہدایت ملے. ہدایت نہ ملے تو متقی کیسے بنے؟ تقوی اختیار کیسے کرے؟ ہدایت ملی تبھی تو اس نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی اختیار کیا تو کیا بنا؟ متقی. لیکن قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اور ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو ہدی للناس تو سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ لوگوں میں سب شامل ہیں، مشرکین، منافقین، کافرین، سب شامل ہیں. کافر کو ہدایت ملے گی مسلمان ہو جائے، منافق کو ہدایت ملے گی مومن بن جائے گا، مشرک کو ہدایت ملے گی موحد بن جائے گا. یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے.
جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ان کے لیے ہدایت. ان کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ تو جب یہ کنفیوژن ذہن میں پیدا ہوا ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی ہماری ناقص عقلیں اس ارشاد خداوندی تک نہیں پہنچی، آپ ہمیں سمجھا دیجئے ہدی للمتقین کا معنی کیا ہے؟ علماء نے کہا یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا کہ تم نے ہدایت کا معنی نہیں سمجھا. ہدایت کا معنی سمجھ لیتے یہ کنفیوژن پیدا نہیں ہو. دیکھو ہدایت کی دو قسمیں ہیں. دو کتنی قسمیں؟ دو. ایک ہے راستہ دکھا دینا اور ایک ہے منزل پر پہنچا دینا. راستہ دکھا دینا منزل پر پہنچا دینا. قرآن راستہ دکھانے پر آتا ہے، ابو جہل کو بھی دکھاتا ہے، ابو لہب کو بھی دکھاتا ہے، عتبہ اور شیبہ کو بھی دکھاتا ہے، مشرکین، منافقین، کافرین سب کو دکھاتا ہے، لیکن منزل پر پہنچانے کا وقت آتا ہے تو صدیق اکبر کو پہنچاتا ہے، فاروق اعظم کو پہنچاتا ہے، عثمان ذی النورین کو پہنچاتا ہے، علی خیبر شکن کو پہنچاتا ہے. یہ ہے ہدی للناس اور یہ ہے ہدی للمتقین. سمجھ گئے؟ ہدی للناس لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے، سب کو راستہ دکھا دیا. ہدی للمتقین صحابہ کو منزل پر پہنچا. یہ ہدی للمتقین اور یہ ہے ہدی للناس. کامل ہدایت منزل پر پہنچا دینا. اور ایک اور مثال پیش کر دوں تاکہ بات بالکل ذہن کے اندر بیٹھ جائے. میں ذہن کے اندر بات بٹھاؤں گا اور نہیں بیٹھے گی تو میں خود بیٹھ جاؤں. صحیح ہے؟ ویسے بھی مغرب کا وقت ہونے والا ہے، مجھے بیٹھنا ہی ابھی 20 منٹ. اچھا 20 منٹ ہے. ٹھیک. بات ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ میری گفتگو کا فائدہ بھی ہو جائے. کامل ہدایت منزل پر پہنچا دینا، ایک ہے راستہ دکھا دینا. مثال کے طور پر میں روٹرڈیم سے یہاں پر آیا ایمسٹرڈم، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں پتا یہ مسجد کہاں. بھائی عبدالرشید صاحب نے کہا کہ آپ ایمسٹرڈم آ جائیں، وہاں میں نے مسجد بنائی. میں نے کہا اچھا ٹھیک. اب مجھے جانا تھا. میں نے اپنے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ برکتہ کے مرید خاص خلیل اشرفی سے پوچھا کہ مجھے جانا ہے ایمسٹرڈم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں سے جائیے ریکس، سبحان اللہ، اس کے بعد لنکس. سبحان اللہ، یہی ہے نا. میں نے کہا اچھا. میں چلا ریکس کے بجائے میں لنکس پڑھ گیا، لنکس کے بجائے ریکس چلا گیا. پہنچوں گا؟ نہیں پہنچوں گا. ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے طیبہ پہنچ جاؤں یا کہیں اور ہی پہنچ جاؤں. یہ کامل ہدایت تو نہیں نا. یا یہ کہا کہ ایک صاحب جا رہے ہیں آپ ان کے پیچھے جائیں. مجھ سے پوچھا کہاں جاؤ؟ میں نے کہا یہ صاحب جا رہے ہیں نا ان کے پیچھے جاؤ. یہ خلیل اشرفی جو ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ عبدالرشید صاحب نے مسجد کہاں بنائی ہے، ان کو پتا ہے مکمل. اور اب تو ایک اور چیز بھی ہے، نفی خاصی. سبحان اللہ، یہی ہے تب بھی کہتے ہیں وہ لگا تو وہ چلی جائے. یہ دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کر. وہ لوگ کہتے ہیں وہابی ولی ہدایت نہیں دے سکتا، ولی ہدایت نہیں دے سکتا، راستہ نہیں بتا سکتا. اچھا میں نے کہا پوچھو بے وقوفوں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو پہلے ہی سمجھ گئے. اب میں بیان کیا کروں؟ ایکسٹرا آرڈنری سمجھتے. ایسے ذہین لوگوں میں تو تقدیر ہی نہیں کرنی چاہیے. ابھی بات میرے ذہن میں وہاں منتقل ہوگی. یہ تو ان کی کرامت ہے. ظاہر مسجد تقویٰ بنائیں گے تو پھر یہی کیفیت ہے.
وہ کہتے ولی راستہ نہیں دکھا سکتا، مندر پر نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے کہا پوچھو بے وقوفوں سے، ایک انسان نے نفی خاصی بنایا، تم اس کو لگا دیا، راستہ اس نے دکھایا نہیں دکھایا؟ کہتے ہیں کیوں دکھا رہے روڈ؟ اور اگر آپ غلط میں کہتے ہیں نو لنکس نو ریکس، اس میں بتا رہے ہیں۔ بالکل میں نے کہا جس کو انسان نفی خاصی بنا دے وہ راستہ دکھاتے تھے، جس کو رب بنا دے وہ نہیں۔ سبحان اللہ، بالکل بہت خوب، بہت انسان نہیں بنایا نا، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو انسان جس کو بنا دے اس کو مان رہے ہو، اور جس کو رب بنا دے وہ نہیں دے سکتا۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے، غوث اعظم ہدایت دے سکتے ہیں، ولی نواز ہدایت دے سکتے ہیں، داتا گنج ہدایت دے سکتے ہیں، سارے ولی ہدایت دے سکتے ہیں، اور جب ولی اللہ دے سکتا ہے تو رسول اللہ کا مقام وہ تو بہت بلند۔ سائنس نے ہمارے مسلک کو ثابت کر دی، سائنس نے ہمارے عقیدے کو ثابت کر دی، بے شک بے شک۔ ہو گیا نا ثابت؟ سبحان اللہ۔ آپ نفی خاصی دیکھو گے تو میری بات یاد آ جائے۔ صحیح۔ تو بات کہاں سے چلی کہ کامل ہدایت۔ تو مجھ سے کہا مجھے مسجد میں جانا ہے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا خلیل اشرفی سے پوچھو، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، یہ چلے۔ ایک اور آیا بھاگتا ہوا پیچھے سے، اس نے کہا مجھے بھی جانا ہے، میں نے کہا تم اس کے پیچھے جاؤ۔ پھر تیسرا آیا، کہا مجھے بھی جانا ہے، میں نے کہا تم دوسرے کے پیچھے جاؤ۔ وہ چوتھا آیا، میں نے کہا تم تیسرے کے پیچھے۔ پانچواں آیا، تم چوتھے کے پیچھے۔ اب پوری لائن بن گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری لائن بن گئی، ایک دوسرے کے پیچھے دوسرا، تیسرا دوسرے کے، چوتھا تیسرے کے، پانچواں چوتھے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے سب کو روک کر ایک نصیحت کی، ایک نصیحت کی، اپنے آگے والے پر سے نظر نہیں ہٹانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آگے والے پر سے نظر نہیں ہٹانا، نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے۔ سمجھ گئے؟ اگر نظر ہٹ گئی، وہ ریکس مڑ گیا، تم لنکس مڑ جاؤ، یہی ہوگا۔ اور اگر نظر رہی اور قدم رک گئے تب بھی نہیں پہنچو گے۔ ہدایت پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے، ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے، ہدایت پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے جس کے پیچھے چلو اس پر نظر رکھو، اگر اس پر سے نظر ہٹا لو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور نظر رکھو گے منزل پر پہنچو گے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، یہ جو سب ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں نا، کیا یہ سب جانتے تھے؟ کسی نے مجھ سے کہا آپ نے اس کے پیچھے بھیج دیا، یہ پانچویں کو جو چوتھے کے پیچھے بھیجا ہے وہ چوتھا تو خود ہی نہیں جانتا تھا، یہ تو خود نہیں جانتا، آپ نے کیوں بھیج دیا؟ میں نے کہا جانتا نہیں ہے لیکن جاننے والے کے پیچھے جا رہا ہے۔ واہ کیا خوب، بہت خوب۔ جانتا نہیں ہے، جاننے والے کے پیچھے جا رہا ہے، پہنچ جائے گا، جاننے والے کے پیچھے جا رہا ہے، پہنچ جائے گا۔ اچھا ٹھیک، قدم رکنے نہ پائے، نظر ہٹنے نہ پائے۔ اب اگر یہ سارے جانے والے جو ہیں، درمیان میں سے ایک نے اپنے آگے والے پر سے نظر ہٹا لی، درمیان میں سے مثلا دوسرے نے یا تیسرے نے، تو کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوگا، پیچھے جتنے چلیں گے سب کو گمراہ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں جس کے پیچھے چلو یہ دیکھ لو کہ اس کی نظر اپنے آگے والے پر ہے یا نہیں۔ بے شک۔ جس کے پیچھے چلو دیکھ لو کہ اس کی نظر اپنے آگے والے پر ہے یا نہیں۔ اگر اس کی نظر اپنے آگے والے پر نہیں ہے، خود بھی گمراہ ہوگا، تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ اب میں کھل کر بات کہہ دوں کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کرو دیکھ لو اس کی نظر غوث اعظم پر ہے یا نہیں، اس کی
اس کی نظر مکتوم سمنانی پر ہے یا نہیں؟ اس کی نظر داتا گنج بخاری ہجویری پر ہے یا نہیں؟ اس کی نظر مجدد الفسانی پر ہے یا نہیں؟ اگر اس کی نظر ہے تو خود بھی پہنچ جائے گا، تمہیں بھی پہنچا دے گا۔ سمجھ گئے؟ اور ایک تو ہدایت یہ بھی، اور دوسری کیا ہے؟ کامل ہدایت۔ یہ تو میں نے بھیج دیا نا، تم اس کے پیچھے جاؤ، تم اس کے پیچھے جاؤ، سارے جا رہے ہیں۔ اور اگر سب نے ایک دوسرے پر نظر رکھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایک اور آدمی آیا، کہا حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم جانا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ چل، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ۔ یہ کامل ہدایت ہے، ہاتھ پکڑا اور یہاں لا کے چھوڑ، یہ کامل ہدایت ہے۔ پتہ یہ چلا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی جن کے دل میں راسخ ہو چکی ہے، ان سے کبھی بھی کوئی غلط عمل سرزد نہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ خود ہدایت پر چلتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، کبھی بھی کسی گناہ کی طرف، کسی برائی کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اچھا ایک بات بتائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور علیحدہ میں بھی پڑھتے ہیں، بالکل الگ کمرے میں بھی پڑھتے ہیں، اور جماعت میں بھی پڑھتے ہیں، سب کے سامنے بھی پڑھتے ہیں۔ کیا ان دونوں نمازوں میں فرق ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو کتنے ٹھہرا ٹھہرا کے پڑھو، آرام آرام سے، تعدیل ارکان کے ساتھ۔ لوگ دیکھیں کتنے خوشی خضوع کے ساتھ پڑھ، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بس نیت باندھی، رکو سجود، پھر جلدی جلدی ٹکرے مارو، بھاگو، جیسے معاذ اللہ کوئی بوجھ ہے اتار رہا، اور کوئی دیکھ رہا ہے نہیں، ارے مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا رفیق دیکھ رہے ہیں، فتویٰ لگا دیں گے تیری نماز نہیں ہوئی، فوراً فتویٰ لگا دیں۔ ویسے فتویٰ یہاں جلدی لگ جاتا ہے، تو اسی لیے ٹھہر کے پڑھو۔ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر تو جلدی جلدی کیا بھاگے۔ یاد رکھو جب کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا، جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا۔ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بالکل خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تو یہ یقین اپنے دل میں رکھو کہ اس وقت کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا دیکھنے والا ہے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے، ایسا ہی رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار نے حدیث جبرائیل میں یہی فرمایا نا، انت عبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو خدا کو دیکھ رہا، اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو خدا کو دیکھ رہا۔ اور اگر تجھے یہ کیفیت حاصل نہیں کہ تو خدا کو دیکھے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، تو تیری یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ اگر یہ کیفیت بھی ہماری ہو جائے، سارے اعمال درست ہو جائیں۔ خدا مجھے دیکھ رہا، کسی غلط راستے کی طرف جاؤ، نہیں خدا مجھے دیکھ رہا، کسی گناہ کی طرف نہیں خدا مجھے دیکھ رہا، کسی کو دھوکہ دینا نہیں خدا مجھے دیکھ رہا، جھوٹ بولا خدا مجھے دیکھ رہا۔ صرف یہ ایک چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ایک دیکھنے والا دیکھ رہا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے، بالکل سیدھا سیدھا چلے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، مخلوق کا ڈر ہے، خالق کا ڈر نہیں۔
آفیسز میں کیمرے لگے ہیں، اداروں میں کیمرے لگے ہیں، کیمرہ دیکھا اچھا یہ کیمرہ لگا ہے، اس سے بچ کر پھر کام کر رہے ہیں، بھاگنا ہے تو کیمرے سے بچ کر بھاگو، کوئی دیکھ نہ لے۔ اسکولوں میں لگے ہیں پرنسپل صاحب دیکھ نہ لے، کیمرہ لگا ہے، کیمرے سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پر دیکھا جا رہا ہے، کنٹرول روم میں جہاں بھی ٹی وی ہے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ خالق کائنات کا ایک کیمرہ ہمیشہ سے لگا ہوا، وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ انسان کا نامہ اعمال ہے، ویڈیو انسان کا نامہ اعمال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، آرام سے بیٹھیے، جس کے اوپر کیمرہ آتا ہے فوراً اپنا کوٹ صحیح کرتا ہے، کوئی اپنی ٹوپی صحیح کرتا ہے، کوئی اپنا امامہ صحیح کرتا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ کوئی غلط کر کیوں پتہ نہیں کہاں چلے، کیوں ارے یہ مولانا صاحب ویسے بیٹھے تھے، ارے یہ فلاں صاحب ویسے بیٹھے تھے، جلدی سے صحیح ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ویڈیو بن رہی ہے۔ بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے کیمرے کو دیکھ کر، ہوتا ہی نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، انداز بدل گیا کیمرہ۔ اور خالق کائنات نے جو کیمرہ لگایا ہوا، جو ہر وقت دیکھ رہا، جو ہر لمحے دیکھ رہا، جو دن کی روشنی میں رات کی تاریکی میں 24 گھنٹے دیکھ رہا، کبھی اس کیمرے کی طرف دھیان نہیں گیا کہ تم سب سے چھپ کر گناہ کی طرف جا رہے ہو، تو وہی کیمرہ تمہیں، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہی نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے جو قیامت کے دن ویڈیو چلے گی تو اہل محشر دیکھیں گے۔ اس وقت سے بچنے کے لیے اس وقت اپنے آپ کو درست کرو، اس ندامت، شرمندگی، رسوائی، اس سے بچنے کے لیے اس دنیا میں نیک عمل کر لو، تاکہ یہاں صحیح رہو گے تو وہاں بھی صحیح رہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، جو یہاں پر بو گے وہی وہاں پالو گے۔ لیکن ہماری کیفیت یہ نہیں، ہماری کیفیت یہ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، کیمرے سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اور خالق کائنات سے نہیں ڈرتے۔ چپ کر کرو۔ کتنی دیر تک ہو گئے؟ بس صحیح۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آج اس مسجد میں آ کر مجھے بڑی قلبی مسرت ہوئی، اور ہمارے بھائی عبدالرشید صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلی۔ انہوں نے جس محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس مسجد کو قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور عمل کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ انہیں عمر طویل عطا فرمائے، اور ان کے یہ تمام معاونین جو یہاں موجود ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ دامے، درہمے، سخن قدم، جس طرح بھی حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کرے۔ میں آخر میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ مسجد جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچے، تاکہ آئندہ سال پھر آ کر ہم دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن میں نے کہہ تو دیا، پتہ نہیں آئندہ سال بلائے نہ بلائے، یہ بھی مشکل ہے۔ وہ کہیں آپ نے پہلے سے پکا کر کے آئندہ سال خیر باران میں آؤں گے نہ، مسجد انشاءاللہ مکمل ہوگی، اور جنہوں نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ کی رحمت کا حصہ انہیں ضرور ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔